آئین سے متضاد سرکاری ملازمت کے بعض قوانین۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 2 نومبر 2019۔ ہم پاکستان میں ماشاءاللہی حکومتوں کو برا کہہ رہے ہیں اور انہیں تاریخ سے کھرچنے کی بات بھی کر رہے ہیں، مگر ان کے بنائے ہوئے بدبودار قوانین ابھی تک لاگو ہیں۔ انہی میں سے گورنمنٹ سرونٹس کنڈکٹ رولز مجریہ 1964 کے بعض حصے ہیں جنہیں غیر جمہوری اور غیر فطری ہونے کے باعث 21ویں صدی کے جمہوری اور شعوری معاشرے میں بدنما داغ ہی کہا جا سکتا ہے۔ مذکورہ قانون پاکستان کی بدقسمتی کے آغاز یعنی پہلے ماشاء اللہ دور کی پیداوار ہے، جب زبانیں نکال دی جاتی تھیں، گلے گھونٹ دیے جاتے تھے، اخبارات کے دفاتر کو فوج فتح کرتی تھی۔ اس قانون کے مطابق ایک سرکاری ملازم کو اخبارات میں لکھنے اور میڈیا پر ظاہر ہونے کے لیے خاص پابندی سے گزرنے کو کہا گیا، جس کے بعد زرخیز تحریر ایک نامرد تحریر رہ جاتی۔ اس قانون میں لٹریری تحریروں کی اجازت دی گئی، مگر مضحکہ خیز بات یہ کہ فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی اور احمد فراز جیسے ادبی لیجنڈز کو بھی آرام سے نوکری نہ کرنے دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچی لٹریری تحریریں بھی حکومت کو منظور نہیں، بلکہ یہ قانون صرف خوشامدی تحریروں کو پاس کرنے کے لیے ہی بنا۔ عوام کی آزادی اور خود مختاری کے لیے 1973 میں متفقہ آئین سامنے آیا، جس کے آرٹیکل 19 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر شہری کو فریڈم آف ایکسپریشن کا بنیادی حق دیا گیا۔ گورنمنٹ سرونٹس کنڈکٹ رولز مجریہ 1964 کے مذکورہ حصے آئین کی اسی شق سے متصادم ہیں جنہیں ابھی تک ختم نہیں کیا گیا۔ اس قانون کے مذکورہ حصے کو مٹانے کے لیے آرٹیکل 19 کی دلیل ہی کافی ہے، مگر پھر بھی کچھ مزید بحث کی جا سکتی ہے۔ سرکاری ملازم ریاست کا ملازم ہوتا ہے اور اس کی وفاداریاں ریاست کے ساتھ ہوتی ہیں، جو کہ لازمی ہونی چاہیے۔ ضروری ہے کہ سرکاری ملازم اپنی وفاداریاں ریاست پاکستان کے ساتھ وابستہ رکھے اور حکومت وقت کی طرف سے اسے جو کام سونپا گیا ہے وہ پوری تندہی سے ادا کرے۔ سرکاری ملازم کی ذاتی سیاسی وفاداریوں کا حکومت وقت کے ساتھ ہونا ضروری نہیں۔ اگر ایسا ہو تو حکومت بدلنے کی صورت میں سرکاری ملازم سابقہ حکومت کا ہی وفادار رہے گا، جس سے بے حد انتظامی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ حکومت وقت کے ساتھ وفادار ہونا درباری قانون کے مطابق ہے، جب بادشاہ کا مذہب سب کا مذہب ہوتا تھا۔ جمہوریت کی حقیقی روح کے مطابق ایک سرکاری ملازم حکومت سے تنخواہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے ہی لیتا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی سیاسی وفاداری کے عوض۔ سرکاری ملازم ملک کا شہری ہوتا ہے اور وہ انتخابات میں ووٹ بھی دیتا ہے، جو کہ ایک مکمل سیاسی عمل ہے۔ لہٰذا سرکاری ملازم کا ذاتی حیثیت میں سیاست کی بات کرنا اور لکھنا اسی طرح حق ہے جیسے دوسرے شہریوں کا ہوتا ہے۔ حکومت کے حق میں بولنے اور لکھنے کے لیے انفارمیشن منسٹری اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ وغیرہ جیسے ادارے قائم ہیں، جہاں سے سرکاری افسران و ملازمین اپنے فرائض کی انجام دہی کے طور پر حکومت کے حق میں دن رات پریس ریلیزیں اور آرٹیکل جاری کرتے رہتے ہیں۔ اگر 1964 کے مذکورہ قانون کے تحت سرکاری ملازمین پر یہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، تو پھر منطقی طور پر پرائیویٹ اداروں کے سربراہان بھی اپنے ہاں یہ قانون لاگو کر سکتے ہیں اور اپنے ملازمین کا اکٹھا ووٹ کسی سیاسی پارٹی کو بیچ سکتے ہیں۔ اگر ایسا شروع ہو جائے تو پھر جمہوریت کی کیا تعریف رہے گی؟ حساس اداروں یا سیکیورٹی کے اداروں میں ملکی سالمیت کے معاملات ہوتے ہیں جو پبلک نہیں ہونے چاہیے۔ وہاں اس قانون پر سختی سے عمل ہونا چاہیے، مگر ہر سرکاری ملازم، خاص طور پر علمی و تحقیقی اداروں کے ملازمین کو اس کا پابند کرنا موجودہ دور میں غیر جمہوری اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ گورنمنٹ سرونٹس کنڈکٹ رولز مجریہ 1964 کے غیر جمہوری حصوں کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ بے شمار سرکاری محکموں کے چھوٹے بڑے سرکاری افسر و ملازم اخبارات میں باقاعدگی سے کالم لکھتے رہے ہیں اور اب بھی لکھ رہے ہیں، میڈیا پر اپنا اظہار خیال کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، مگر جب ناپسندیدہ یا کمزور سرکاری ملازم کی زبان بندی کرنی ہو تو اس قانون کو اس پر لاگو کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہریوں کے لیے ایک ہی قانون کو امتیازی سلوک کا ذریعہ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ بیوروکریسی کی سوچ اور نیتوں کا کیا کہنا؟ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کی تقریر پر پریس ایڈوائس لگا دی گئی، جس پر روزنامہ ڈان کے اس وقت کے ایڈیٹر الطاف حسین صاحب نے بھرپور احتجاج کیا۔ جو بیوروکریسی فادر آف دی نیشن کے اظہار رائے پر پابندی لگا سکتی ہے، وہ سرکاری ملازمین کے فریڈم آف ایکسپریشن کے حق کو کیسے مانے گی؟ ممتاز دانشور، نامور تاریخ دان اور دور حاضر کے فلسفی محترم پروفیسر فتح محمد ملک صاحب نے اس حوالے سے چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے سیکریٹریز قدرت اللہ شہاب اور الطاف گوہر نے رائٹرز گلڈ کے اجلاس میں اس قانون کو رائٹرز کے لیے ویو آف کرنے کا اعلان کیا تھا۔
پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں جمہوریت ہے؟ اگر اہل دانش کی ایک کمیٹی بنا کر آئین سے متضاد ایسے غیر جمہوری اور ماشاءاللہی قوانین سے سرکاری ملازمین کو چھٹکارا دلایا جائے تو وہ بھی جمہوریت اور اظہار رائے کی آزادی کا ٹھنڈا میٹھا پانی پی سکیں گے۔ شکریہ، دی اینڈ۔